تو ہے، میں ابھی تک نہیں لگا میں جو پڑھتی تھی ابھی تک، جو مجھے ڈانٹے پڑتی تھی، وہ اس وجہ سے پڑھتی تھی کہ میں زبان کو نہیں لے جا سکتی تھی، یاد نہیں رہتا تھا کہ کہاں لے جانی ہے زبان. ٹھیک ہے. اور بچوں کو بھی جب پڑھایا جاتا ہے ان کو تو خیر ایسے پڑھا دیا جاتا ہے اور وہ سمجھ بھی جاتے ہیں. اگر ہمیں بچپن میں اگر صحیح بھی پڑھ لیتے نا ہم تو وہ زبان خود ہی لگ رہی ہوتی. لیکن کیا ہوتا تھا کہ جب جیسے سواد اور سین نکال رہے ہوتے ہیں تو ہم بغیر سوچے ہوئے نکال رہے ہوتے ہیں. سین اور سواد کو ایک جیسا لفظ نکال رہے ہوتے ہیں ہم، وہ غلط ہے. جب آپ سین کو نیچے لے جائیں گے تو وہ سیٹی کی طرح نکلے گا. سواد کے لیے آپ کو اس کو گول کرنا پڑے گا تو وہ صحیح نکلے گا. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب اب ٹیچر سمجھاتے ہیں کہ تم سین کو سواد بولو گے تو یہ والا لفظ جو ہے وہ اس طرح کا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ والا لفظ جو ہے اس کا معنی بہت گناہ والے معنی بن جاتے ہیں. یعنی کہ کبھی کبھی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی غلط چیز کہہ رہے ہوتے ہیں. سین سیٹی کی کہتے ہیں نا، سیٹی کی آواز آنا چاہیے سین میں، سیٹی کی آواز آنا چاہیے. رائٹ. اور اسی طرح زا ہے، زا کو اگر زال سے بدل دیں گے، زا سختی والا، زال کہتے ہیں نرمی والا. ہاں وہ نرمی والا تو ہے، سختی سے پڑھتے ہیں نا. ہاں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے زال کو بڑھنے میں زال کو زا سے بدل دیا، زا کو زال سے بدل لیا، تو ایک لفظ جو ہے وہ بہت ہی آپ یعنی کہ ہم سب جو اللہ ہمیں معاف کرے، ہم سب اس کو زال کو زا کی طرح پڑھتے تھے. تو وہ لفظ جو میں آئندہ آئے گا تو دیکھ کے بتاؤں گی، وہ بہت ہی غلط معنی ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ غلط. اس کے بعد تو میں بہت بہت ڈر گئی تھی. اور پھر میں نے کہا کہ چاہے جتنا بھی وقت لگے میں اپنی زبان کو جہاں جاتی ہے پہلے وہاں لے جاؤں گی، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیلپ کریں گے ہمیں کہ ہمیں ہماری آواز نکل سکتی ہے کہ نہیں. رائٹ. تو پھر میں نے چھوڑا اس کو. جب انہوں نے ایکسپلین کیا، وہ عرب ہیں، کہنے لگے کہ تم کیا کہہ رہی ہو، تم اللہ کو یہ اتنا غلط لفظ کہہ رہے ہو، ایسے بول رہے ہو. لیکن انہوں نے بہت زور سے ڈانٹا تھا. تو اینی وے، تو بہرحال آج آپ کے مخرج کی کلاس ہو گئی. لیکن یہ جو تا کا مخرج ہے اس وجہ سے یہ تشدید میں بدلتا ہے، کیونکہ دال اور تا جو ہیں ایک ہی مخرج کے لفظ ہیں. ٹھیک. صحیح. چلیں آگے چلیے. فَأَخْلَفْتُكُمْ، فا پس، اخلف مطلب ہے خلاف کرنا نا، وعدہ جو کیا تھا نا اس کے خلاف. ہاں یہ دیکھیں پھر یہ اردو کا لفظ ہو گیا اختلاف. رائٹ. اختلاف. ٹھیک. اور یہ قوم اس کی ضمیر آ گئی نا، تم سب. تو بس خلاف وعدہ کیا تھا میں نے تم سے. اور یہ ورب ہے اور فارم 4 ہے. یہ اخلفہ، خلافہ جو ہے نا اس کا ماض ہے. خلافہ یخلفو اس کا فارم 1 ہے، اور اخلفہ یخلفو فارم 4 ہے. فارم 4 ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور اس کا روٹ ورڈ خا لام فا. ٹھیک ہے. خلافہ. فاخلفتو کو. پھر وما، اور وا اور ما جو ہے نہیں. کانا تھا، یہ بھی ورب ہے کانا، اور فارم 1 ہے. ٹھیک ہے. کانا کو تو بہت دفعہ کر چکے نا، کانا یکونو. ٹھیک ہے. ولیہ، کانا کے بعد لیا ہے. میرے لیے، لی مطلب لیے، اور یا جو ہے میرے لیے. علیکم، اعلی، یہ اعلی اور قوم ہے نا، تو اعلی پر، قوم تم سب، من سے، سلطان. سلطان مطلب ہے کہ غلبہ کہہ لیں یا کھلا کہہ لیں، مطلب ہے کہ اتھارٹی. اتھارٹی، کسی پر اتھارٹی ہونا. جی، یہ بھی ناؤن ہو گیا نا.
नाउन है ये। इल्ला मगर, अन के, दाऔतुकुम पुकारा था मैंने तुमको। तो ये भी दाऔतु जो है ये भी वर्ब है और माज है, और इसका बना का मैं का सीगा है ना। ये इसका जो माज और मजार है दाआ यदऊ, दाल ऐन वाव इसका जो है रूट वर्ड है। ठीक है, दाउतुकुम, ठीक है। फस्तजबतुम, जो है पस हो गया, और ये इस्तजबा से है ना फॉर्म 10, ये भी वर्ब है और माज है और फॉर्म 10 है। या वी शुड से माज़अल्लाह, अल्लाह हमें बचाए उससे। देखें लाइक शैतान की बात, लाइक शैतान कितने होशियारी से कहेगा कि मुझे तो तुम पर कोई इख्तियार नहीं था। किसको इख्तियार है हम पर? अल्लाह को इख्तियार है, ठीक है। एंड अल्लाह सुबहाना हमें बुलाते हैं अपनी तरफ और हम जवाब नहीं दे, हम यस नहीं करते। शैतान कहता है आ जाओ हमारी तरफ, और हम क्या कहते हैं? हम जवाब दे देते, हम दौड़े चले जाते हैं यस करके, राइट। तो ये आप गौर से इसको पढ़ें इसको, ठीक है। क्योंकि शैतान कह रहा है कि मुझे तुम पे कोई इख्तियार नहीं था, मैंने तो तुम्हें सिर्फ बुलाया था। इख्तियार तो तुम्हें अल्लाह को इख्तियार है, और अल्लाह को तो हक है, अल्लाह ने हमें क्रिएट किया है, अल्लाह हमें अपनी तरफ बुलाता है, तो हम जवाब नहीं देते, राइट। लेकिन शैतान हमें अपनी तरफ बुलाता है तो हम फौरन कहते हैं यस शैतान, हम हाजिर हैं, राइट। तो वो तो अपने हाथ झाड़ लेगा, वो कहेगा कि मैंने कोई तुम्हें जबरदस्ती तो नहीं किया था, मैंने तो तुम्हें कहा था आओ, और तुम चलते चले गए, मेरे फॉलो करते गए, ठीक। और हम नहीं सोचते कि हम क्या कर रहे हैं। और देखने की बात भी है, नबीला आप ये आयत कर रही हैं, तो आज आप ये बता दें कि हमें ईमान किन किन चीजों पे लाना होता है? जो अल्लाह ने, अल्लाह पर है, पर, मलाइका पर है, और किताबों पर, रसूलों पर, किताबों और पर, आखिरत के दिन पर, और तकदीर पर, रसूलों पर, आखिरत पर, कितने? 1 2 3 मलाइका, किताबों 4, पर, रसूलों, आखिरत पर 5 और 6 चीजों पे ईमान है। तकदीर भी है ना, तकदीर, कदर, ठीक है, हो गया। ये नजर आ रहा है आप सबको? ठीक है। ये जो नबीला ने बताया किन चीजों पे ईमान जरूरी है हमारा? समीना है, कौन है? जी समीना जी रिपीट करें जरा, कितनी चीजों पे ईमान हमारा लाजमी होना चाहिए? अल्लाह पर, फरिश्तों पर, किताबों पर, अल्लाह के रसूलों पर, आखिरत पर और तकदीर पर। हाँ, अब आप ये बताएं कि इसमें शैतान कहाँ है? शैतान पे ईमान होना चाहिए? तौहीद है ना, तौहीद नहीं, तौहीद है, तौहीद छठा तौहीद तो अल्लाह सुब्हाना व तआला है ना, अल्लाह ताला। अच्छा ठीक है। 6 इन 6 की लिस्ट में नबीला आप मुझे अब आप समझाइए शैतान कहाँ से आ गया? शैतान तो इसमें है ही नहीं ना, अल्लाह तौहीद आगे के अल्लाह के साथ कोई शरीक नहीं है। तो अगर शैतान है नहीं तो हम शैतान की बात क्यों मानते हैं? शैतान पे ईमान क्यों लाते हैं? शैतान जो है ना वो जो गुनाहों को इतना मतलब दिल फरेब करके दिखाता है ना, अच्छा करके कि इंसान उसकी तरफ चले जाता है, राइट। गुनाहों को लेकिन बढ़ता अगर हम ये सोच लें कि शैतान है ही नहीं, तो फिर हम शैतान की बात क्यों मानेंगे? क्योंकि हमने सोचा हुआ है कि शैतान है, तो इसका मतलब हमें अल्लाह पे ईमान नहीं है। जब अल्लाह की बात नहीं मान रहा है तो हम अल्लाह पे ईमान ही नहीं है, यानी कि इन सारे ईमानों में शैतान तो है ही नहीं। लेकिन हाँ, कदर जो है वो अच्छी भी है और बुरी भी है, ठीक है। और वो मरने के बाद दोबारा जिंदा होना, 7वां वल बासा बादल मौत, वो आखिरत अच्छा हाँ ये 6 ना, हाँ जो फैक्टर है, एलिमेंट है, वो 6 हैं,
ٹھیک ہے. ٹھیک. لیکن قدر جو ہے وہ اچھی بھی ہوگی بری بھی ہو سکتی ہے. تو قدر جو بری ہوگی وہ ان کی ہوگی جو کہ شیطان کو ایکویشن میں لے آئیں گے. اتنی سمپل ایکویشن ہے کہ اللہ پہ ایمان رکھو, اللہ کی بات سنو, اللہ کی پکار سنو, اللہ کی طرف جاؤ, اللہ کو جواب دو خالی. جہاں ہم شیطان کو جواب دینا رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہم اللہ پہ سے ایمان ہمارا ہٹ رہا ہوتا ہے. شیطان تو ایکویشن ہے ہی نہیں. لیکن شیطان ہمارے خیالات اور اس پہ بھی قبضہ کیے ہوئے ہیں نا. قبضہ کیے ہوئے ہیں. اس کو جھٹکیں گے, اس کو ہٹائیں گے, اس کو پھینکیں گے کچرے میں, گاربیج میں ڈالیں گے تو وہ ہٹے گا نا. وہ اللہ کی طرف آئیں گے, اللہ کے ذکر کی طرف. کیا نفس پہ جو ہم کہتے ہیں وہ ہمارے اپنے اندر ہی, وہ بھی شیطان کا بہکاوا ہوتا ہے جو نفسی جو کہتے ہیں نا خواہشات. بالکل 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 بالکل. لیکن اگر ہم اپنے دل کو صاف کرنا شروع کریں گے, اس میں اللہ کو جگہ دینا شروع کریں گے, تو پھر شیطان تو قریب آ کے نہیں جائے گا. رائٹ. پھر آپ نماز چھوڑنے کی کوشش کریں, نو وے. رائٹ. ایک بار اللہ آپ کے دل میں آ گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر خود ہی انگلی پکڑ پکڑ کے چلاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک بار شیطان پہ قابو ہو جائیں, جس پہ ہمیں ایمان لانا ہی نہیں ہے, ہم نے اپنے ذہن میں بنا لیا ہے کہ شیطان ہے, مجھے شیطان کا سننا ہے. ایک بار اس ذہن سے نکال دیں. بیماری ہوتی ہے نا, اسکیزوفرینیا اگر ہوتا ہے کسی کو, آپ نے دیکھا نا, تو وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کسی سے, ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے باقاعدہ کہ وہ بندہ ہے, وہ اس سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھی مووی دیکھ لینی چاہیے اس قسم کی. کون سی ہے وہ, بیوٹیفل مائنڈز. اس کو میں نے 2-3 بار دیکھا, مجھے بڑی فیسینیٹ کرتی تھی وہ مووی. اس بندے کو ایک اس کا دوست ہوتا ہے اور اس بچی ہوتی ہے. وہ بندہ 50 سال کا بھی ہو جاتا ہے, وہ دونوں دوست اور بچی اس کو ویسے ہی نظر آتے ہیں. پھر اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ جو تمہیں بچی دکھتی ہے, اب یہ بتاؤ تم 50 سال کے ہو, تمہیں 50 سال سے وہ بچی نظر آ رہی ہے, تو پھر وہ تمہاری اپنی خیال ہے نا, وہ تو بچی کو بڑی ہو جانا ہوتا ہے. پھر وہ پاگل ہوتا ہے, پھر وہ اوور کم کرنے کی, بہت بڑا سائنٹسٹ ہوتا ہے اسٹیٹسٹکس کا کسی یونیورسٹی میں, اور بالکل ٹرو مووی ہے وہ, بالکل ٹرو مووی ہے. صحیح. تو یہ جو شیطان کو بھی ہم نے اپنے ذہن میں بالکل ٹرو بنایا ہوا ہے, لیکن ایمان کے ایلیمنٹ میں اس کا نام تو شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارا اور جو ہندوؤں کا فرق کتنا ہی ہوگا. ہندو جو ہے وہ اس کو بت کو بنا کے خدا مان لیتے ہیں, رائٹ. اور ہم بت نہیں بناتے, لیکن ہم شیطان کو مان لیتے کہ شیطان ہے, ہمیں بہکا دے گا. ارے بھائی شیطان نہیں ہے, شیطان ہے, قرآن میں ہے تو شیطان ہے, لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ اس کو ہم اپنے سر پہ سوار کیوں کریں. ٹھیک. تو یہ آیت اس لحاظ سے. تو پھر آپ یہ بتائیے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر جی ہماری سوچ کیوں ادھر ادھر ہو رہی ہے. جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اس وقت کوئی شیطان نہیں ہے, تو ہماری سوچ ادھر جاری ہوتی ہے. نہیں. شیطان جو ہے, بہت شیطان نماز میں تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک بار ہاتھ ہلا رہے تھے یوں کر کے, تو صحابہ نے کہا ہاتھ سے کیا کر رہے تھے. شیطان میرے سامنے آ رہا تھا. تو وضو کا شیطان ہوتا ہے, وضو کا شیطان ہوتا ہے, نماز کا شیطان ہوتا ہے. یعنی کہ شیطان کے جتنے چہلے ہوتے ہیں, جیسے ہم وضو کرنے لگتے ہیں وہاں زیادہ شیطان ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہم اب اللہ کی طرف جانے لگے ہوتے ہیں نا. تو وضو کر رہے ہوتے ہیں, ہم نماز کا نہیں سوچ رہے ہوتے, وضو کر رہے ہوتے ہیں, ارے جلدی سے میں وضو کر لوں تو میں نماز پڑھ لوں, پھر اس کے بعد مجھے یہ کام کرنا ہے. ہم آلریڈی وہی ایک شیطان ہمیں کرتا ہے. وہ کون کرتا ہے؟ شیطان کرتا ہے. جب ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں صرف اپنی نماز کا ہونا چاہیے کہ اب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے میں جا رہی ہوں, تو اس لیے میں وضو کر رہی ہوں, رائٹ. پھر اس کے بعد نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ہم یہ ہوتا ہے, ارے کھانا جو ہے رکھا ہوا ہے, چلو میں جلدی سے نماز ختم کر لوں, میری بریانی نہ جل جائے, نیچے نہ لگ جائے, رائٹ. وہ کون ہے؟ شیطان ہے. اصولاً نماز کا فرض یہ ہونا چاہیے کہ میں اس کو بند کر کے یا ہلکی آگ پہ کر کے
پھر نماز کو اسٹارٹ کروں تاکہ میرے ذہن میں بریانی نہ آئے صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ، رائٹ. یہ جو شیطان ہے جو ہر طریقے سے ہمیں اٹیک کر رہا ہوتا ہے، اور نماز میں زیادہ کرتا ہے اور جب وضو کر رہے ہوتے ہیں زیادہ کر رہا ہوتا ہے. میں نے یہ دیکھا ہے جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں جب شیطان بھاگ جاتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے. کبھی قرآن پڑھنے کے دوران جو ہے وہ مجھے کبھی ایسا خیال نہیں آیا جو کہ نماز میں آتے ہیں. آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا، آبزرو کریے گا جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈائریکٹلی بول رہے ہوتے ہیں. کہا جاتا ہے قرآن پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے دور. ٹھیک. نماز میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے. نماز تو وہی نا کہ ایک سجدہ، حضرت عمر کا قول کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میرا ایک سجدہ قبول ہو گیا میں اسی وقت مرنا چاہوں گا، کیونکہ زندگی سفل ہو گئی اگر ایک سجدہ قبول ہو گیا نا. نماز از اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ، کیونکہ اس کے کون سا سجدہ کب ہماری پوری زندگی میں کون سا سجدہ اللہ نے قبول کیا. اور اگر ایک سجدہ بھی قبول ہو گیا تو اللہ نے ہمیں کیا سمجھ لیا، اللہ نے ہمیں کیا اسٹیٹس دے دیا، متقی کا. ایک سجدہ یا ایک دھیلا، ایک پیسہ، کسی کوئی خیرات اگر کر رہا ہے، زکوٰۃ کر رہا ہے، وہ زکوٰۃ کا ایک پیسہ، ایک دھیلا، ایک درہم، ٹھیک ہے، اگر وہ اللہ نے ہماری اس خیرات کو قبول کیا کہ ہم نے اللہ کے نام پہ دیا، یا ایک سجدہ اللہ نے قبول کیا، صرف ایک، پوری زندگی ایک سجدہ یا پوری زندگی میں ہمارے پیسے کا تھوڑا سا حصہ اگر اللہ نے قبول کیا، اس کا مطلب اللہ نے ہمیں کیا سمجھا، کیا درجہ دیا، متقی کا. اگر ہم متقی ہو گئے تو متقی پر دوزخ حرام ہے. اگر اللہ نے ہمیں ڈکلیئر کر دیا متقی، رائٹ، تو that's a very profound knowledge from حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہمیں اسٹرائیو کرنا چاہیے اس سجدے کو تلاش کرنے کے لیے کہ ایک سجدہ قبول کروا لیں ایٹ لیسٹ اس دنیا میں. ٹھیک. تو ایسی نمازیں لے کر آئیں جس میں کہ ایک سجدہ جو ہے وہ بس قبول ہو جائے. شیطان ذرا دور بھگوائیں اس میں سے، رائٹ. انشاءاللہ اللہ ہمیں متقیوں میں شامل کر دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس کے میننگ بتانا نبیلہ فاستجب تم کے. اس کا فا کا مطلب پس ہو گیا، اور استجابہ اس کا مطلب پس قبول کر لیا تم نے. تم آ رہا ہے نا ضمیر، تم نے، پس قبول کر لیا تم نے. اور یہ فارم 10 ہے. ہاں اب یہ دیکھیں کہ دعوت تو اس نے کتنے دی تھی، پہلی فارم میں دی تھی، اس نے ہلکا سا بلایا تھا اور ہم 10ویں فارم میں فاستجب کرتے ہوئے چلے گئے. نوٹس کیا نبیلہ؟ جی. اٹس اے ویری پروفاؤنڈ آیا. چلیں آگے چلیے. اچھا، پھر لی میرے لیے، فلا فا مطلب پس، لا نہیں، اور تلومونی نہ ملامت کرو مجھ کو. ہاں مجھ پہ مجھے بلیم نہ کرو. ہاں ہاں مجھ پہ الزام نہ لگاؤ، مجھے الزام نہ لگاؤ، مجھ پر الزام نہ کرو کہ میں نے تمہیں بہکایا. شیطان کہہ رہا ہے اس والے دن شیطان یہی کہے گا کہ مجھے کیوں تم الزام دے رہے ہو، میں نے تو میرے تم پہ اتھارٹی تھوڑی تھی. میں نے تم سے کہا تھا آؤ چلو ہم یہ گندا کام کرتے ہیں، میں تمہیں زبردستی تو نہیں کر سکتا تھا. اگر تم نہ کہہ دیتے تو شیطان کے پاس یہ پاور نہیں ہے کہ وہ ہم سے زبردستی کروائے. That's a very true آیا. شیطان کے پاس، کیونکہ اللہ کے پاس پاور ہے ہم سے کچھ کروانے کا، شیطان کے پاس پاور نہیں ہے. شیطان صرف کہتا ہے. ٹھیک.
کوئی بھی اچھی بری چیز ہوتی ہے وہ صرف اللہ کے حکم سے پتا بھی ہل سکتا ہے، رائٹ؟ تو شیطان صرف کہتا ہے اور ہم جو ہیں پیروں سے چل کے نہیں بلکہ سر کے بل چل کے چلے جاتے ہیں. ہم اتنی ایفرٹ کرتے ہیں شیطان کے پیچھے جانے کی. شیطان اللہ نے ہمیں گناہوں میں افیکشن بہت رکھی ہے نا کہ وہ کام اچھے لگتے ہیں جتنے بھی گناہوں ہاں والے کام، اس آسانی کی سے جو ہے نا بندہ اس طرف جاتا ہے کہ ہاں. لیکن اگر ہم کوئی برا کام ہے اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں، رائٹ، تو شیطان ہمیں کھڑا کر نہیں سکتا، اس کے پاس پاور نہیں ہے. کیونکہ ہمارا ہاتھ کا ہلنا، ہمارا پیر کا ہلنا جو ہے وہ اللہ کی طرف، رائٹ. شیطان کہتا ہے آؤ، پھر ہم جب پیر اٹھاتے ہیں تو وہ پیر کا اٹھنا، لیکن کبھی بھی شیطان ہمارا پیر پکڑ کے نہیں اٹھا کے ہمیں چلا کے نہیں لے جائے گا. اوکے، تو یہ سوچنے کی بات ہے. چلیں، یہ تلومونی جو ہے یہ بھی ورب ہے اور یہ مضارع ہے اور مجزوم ہے. اوکے، روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ اس کا روٹ ورڈ لام واو میم. لاما یلومو، ماض اس کا ماض جو لاما ہے اور یلومو مضارع، تو اس سے یہ تلومو نی آیا نا. نی جو ہے نا یہ یہاں پر نون جو ہے نا یا کی وجہ سے آیا ہے کہ یاد اس کے ساتھ لگانا. یہ ویسے یہ تلومونی مجزوم ہے، یہ یہ پہلی مجزوم بار آیا، لام واو میم یہ پہلی بار آیا ہے نا ہمارے اس میں. جی میرے خیال میں لام، لاما کیا بتایا آپ نے؟ لاما یلومو. لاما یلومو. ٹھیک ٹھیک، لاما یلومو مثلاً الزام دینا، الزام دینا، ملامت کا الزام دینا، ملامت کرنا. وہ کہے گا تلومو، تم مجھے ملامت نہ کرو، میں نے کچھ نہیں کیا. کیونکہ شیطان کہہ رہا ہے جی. معصوم کا. پھر آگے ہے والومو، تو یہ بھی اسی کا ہے، مطلب ہے کہ اور ملامت کرو. یہ فعل امر ہے، یہ بھی ورب ہے، فعل امر ہے. ملامت کرو اپنے آپ کو دوش دو. رائٹ، باؤ کتنے یہ خوب، مطلب کتنے آسانی سے کٹ گیا وہ. ہاں، اس کا لوم جو ہے نا واحد ہے، اور یہ جو یہاں پر جمع میں آیا نا لومو، اس کا لوم کا جمع لومو فعل امر ہے. ہاں. لیکن آپ یہ بتائیں کہ جب شیطان ہمیں اس وقت کہے گا کہ مجھے کیوں ملامت کر رہے ہو، اپنے آپ کو ملامت کر رہے ہو، it would be too late. اس کا کچھ حاصل نہیں ہوگا، اس وقت کچھ حاصل نہیں ہوگا. ابھی ملامت کر لینا چاہیے جب تک زندگی ہے. چلیں آگے. انفسکم، اپنے آپ کو. اپنے آپ کو. ہاں یہ ناؤن ہے. ما انا، ما نہیں، انا میں نہیں ہوں میں، اور بمصرخکم فریاد کو پہنچنے والا تمہارا، یا تمہاری مدد کرنے والا، یا تمہاری مدد کرنے والا، یا تمہاری فریاد سننے والا. مطلب وہ نہیں سنے گا ان کی فریاد، وہ جو کر رہے ہوں گے وہ ان کی، شیطان ان کی کوئی فریاد نہیں سنے گا. ہم کہیں گے بھائی تم نے کیا تھا، تم نے کیا تھا. اب وہ اس وقت ہمیں شیطان بھی نظر آ رہا ہوگا، رائٹ. جی. تم نے بی ہم جو سے ہے ایسے حرف جر ہے. ہاں، بی جو ہے حرف جر ہے، مصرخی ہاں وہ یہ جاری. ناؤن ہے. ہاں ٹھیک ہے، بالکل. وما، مصرخی کیا بولا؟ مصرخی بمصرخکم، میم سے شروع ہوا ہے نا، تو ویسے ہی آپ صحیح. ناؤن ہے یہ. مصرخی، مصرخی، ٹھیک ہے. وما، اور ہاں. نہیں، انتم تم ہو، بمصرخی، بمصرخیہ، وہی فریاد کو. لفظ ہاں وہی لفظ ہے. ہاں یا ایڈ کر دیا.
प्रोनाउन ऐड कर दिया। वहाँ प्रोनाउन डिफरेंट हो गए ना, वो वहाँ पर कुम था तुम सब, और ये इधर मैं के आ गया ना, फरियाद को पहुंचने वाले मेरे। मतलब है ना वो शैतान उनकी फरियाद सुनेगा और ना वो लोग जो है ना शैतान की फरियाद को सुनेंगे। उस वक्त कोई एक दूसरे के सुनने वाला नहीं होगा। हाँ, ना तुम मेरे मददगार हो ना मैं तुम्हारा मददगार हूँ कयामत के दिन। राइट, कयामत के दिन हमारे अमाल, हमारा मुत्तकीपन, हमारा ईमान, अगर हम अपना ईमान दुरुस्त कर लें, ठीक है, तो इन्नी कफर तू, इन्नी बेशक मैंने, कफर तू कुफर किया मैंने, ये भी नाउन हो गया ना माज, और ये जो है ना इसमें अना का सीगा है ना, तू आ गया ना, अना का सीगा, कफरा यकफुरु, ये फॉर्म वानी है। बिमा, इसका मतलब ये कुफर किया, इनकार भी कह सकते हैं, इनकार करता हूँ मैं, इनकार भी आ सकता है, नाफरमानी भी आ सकता है। हाँ, तो यहाँ पे इनकार के मायने में अगर आप लगाएंगी ना तो ज्यादा, बेशक मैं इनकार करता हूँ, बिमा साथ उसके के, हाँ, कि तुम मुझे अल्लाह से मुझे अल्लाह का शरीक तुमने बनाया हुआ था। यानी कि कहने का मतलब आ गया ना, अशक तुमूनी। हाँ, वो इससे कुफर नहीं कर रहा, वो इनकार कर रहा है कि मैंने तुम्हें कभी कहा था, क्योंकि शैतान से ज्यादा अल्लाह को कौन जानता है। शैतान ने हमने ये नहीं कहा कभी भी कि तुम मुझे पूछो या कुछ करो। शैतान ने ये नहीं कहा, शैतान ने सिर्फ हमसे गलत काम करवाए। राइट, वो अभी भी नहीं करता। राइट, उसने कभी हमें नहीं कहा कि अल्लाह नहीं है, तुम मेरी बात सुन लो। राइट, अल्लाह की बात ना सुनो, ऐसे आके उसने नहीं कहा। उसने सिर्फ हमें बहकाया है कि नमाज ना पढ़ो, अच्छे काम ना करो, किसी को खैरात ना दो। राइट, तो वो ये सारे काम हमसे करवाता है। ये कभी आके नहीं कहता है कि मैं जो हूँ कि तुम मुझे मानो। राइट, क्योंकि वो अल्लाह को अच्छी तरह जानता है। राइट, उसको पता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद उससे ज्यादा किसी को नहीं पता। राइट, तो उस वक्त ये कहेगा कि मैंने तुम्हें कोई अल्लाह के साथ मुझे शरीक करने को, तुमसे शिर्क करने को मैंने कहा था क्या? क्योंकि उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं अल्लाह हूँ। राइट, समझ रहे हैं ना बात? इसको जुमले को आप समझें। इन्नी कफर तू बिमा अशरकतुमूनी, मैंने तुम्हें मुझको अल्लाह से शरीक करने को कभी नहीं कहा। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे पास पावर है। मैंने कभी नहीं ये कहा कि मैं तुमसे ये कुछ करवा सकता हूँ। राइट, मैंने तो तुम्हें सिर्फ सजेशन दिया था और तुमने उस पे यानी कि कहने का मकसद जो था कि और शैतान जो है बड़ा इंटेलिजेंट था, उसको वहीं से पता था कि मैं इन लोगों को बहका सकता हूँ, तो इसलिए उसने चैलेंज किया था। उसने कहा अल्लाह सुब्हानो तआला मैं इनमें से ज्यादातर लोगों को बहकाऊंगा। और फिर अल्लाह सुब्हानो तआला यही कहते हैं कि अक्सर जो है वो ईमान नहीं रखते। ईमान किस पे नहीं रखते? इन 6 चीजों पे यकीन नहीं रखते। ना उनको अल्लाह पे ईमान है, ना फरिश्तों पे ईमान है, ना किताबों पे ईमान है, ना रसूलों पे ईमान है, ना आखिरत पे ईमान है, ना कदर पे ईमान है। राइट, तो फिर वो खुद ही अपने नफ्स से शैतान को कोई चीज बना लेते हैं और शैतान के कदमों पे फॉलो करने लग जाते हैं। अगर ईमान आ जाए, किसी भी एक चीज का ईमान आ जाए दिल में, तो शैतान तो ऑलरेडी खत्म हो जाएगा। क्योंकि शैतान का तो यही है ना, वो फरिश्तों पे ईमान से रोक देता है, वो हमें किताबों कुरान पढ़ने से रोका हुआ है। अक्सर लोगों को वो कुरान के पास नहीं जाने देता। एक बार आप कुरान खोल लें तो वो भाग जाता है। ठीक है, रसूलों पे ईमान नहीं लाने देता, तो हम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा नहीं करते। राइट, सिर्फ उनका ईद मिलाद मना लेते हैं। राइट, गाने वाले कवालियां करके और नाते करके। राइट, वो ईमान नहीं होता रसूल पर। ठीक है, रसूल पर ईमान ही होता है कि उसकी इत्तबा की जाए। ठीक है, आखिरत का हमें दूर दूर तक पता नहीं होता। हम समझ
पूरी जिंदगी हमें यहीं रहना है, ठीक। और कदर तो अभी भी लाइक बड़ा मसला है, अक्सर लोग कदर को जानते ही नहीं है। इन 5 चीजों से आगे निकलेंगे तो कदर पे आएंगे ना। कदर तो बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है कदर। उसको पढ़ने के लिए आपको तकरीबन पूरी जिंदगी चली जाएगी, ठीक। तो जब हम इन चीजों पे मान नहीं लाते तो फिर ये सिर्फ एक शैतान जो कि है नहीं, जिस पे ईमान नहीं लाना, वो हावी हो जाता है जिंदगियों में। चलें आगे चलिए। अशरक्तुमूनी, शरीक था मुझे, तुमने मुझे शरीक बनाते थे, तुम मुझे शरीक बनाते थे। तो ये भी वर्ब है और इसका रूट वर्ड शीन रॉ काफ और फॉर्म 4 है ये। अशरका युशरिकु, ठीक है। फिर मिन कबलु, मिन से, कबल पहले। इन्ना ज़ालिमीना, इन्ना बेशक, अज़ालिमीना जालिम, ये नाउन हो गया। लहुम उनके लिए, अज़ाब अलीमुन, अज़ाब है दर्द देने वाला, ये नाउन। कितनी शर्मिंदगी की बात होगी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें पहले बताया हुआ, उस वक्त शैतान हमें दोबारा बताएगा। देखो मैंने तुम्हें अपना शरीक मैंने तुम्हें मुझे अल्लाह के साथ शरीक करने को नहीं बोला था, राइट। और फिर बेशक द रॉन्ग डूअर्स मिन बिफोर, पहले से। तो उस वक्त वो ये कहेगा कि ठीक है, अब तो तुम यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ही अजाब देंगे। तो उसको पता है, शैतान को पता है कि ऐसा कोई हरकत करने के लिए क्या चीज मिलेगी, अजाबुन अलीम, राइट। और ये भी बड़ी इंसल्टिंग बात होगी कि उस वक्त हम शैतान से कह रहे होंगे हमारी मैं हेल्प करो, हम तो तुम्हें फॉलो कर रहे थे, राइट। ये जो है अशरक्तुमूना जो है ये माज है, मज़ारे है, ये माज है, माज में भी जमा आती है अशरक्तुमू। हाँ तुमूनी एक्चुअली, तुम अशरक तुम है, तो ये आगे जो है मिलाने के तुमूनी, हाँ अशरक तुम होता है ना। हाँ अशरक होता है ना, हाँ हो गया। अशरक योर एसोसिएशन ऑफ मी, अशरक तुमू, अशरक तू नहीं, इसको करते हैं। हाँ गुड क्वेश्चन नगमीना। ये फॉर्म 4 है, परफेक्ट है, तो अशरका युशरिकु, चले उसको मजारे को नहीं करते हम अभी, अशरका क्योंकि ये माज है। अशरका युशरिकु चलें, युशरिकु तो छोड़ दें क्योंकि ये तो आ नहीं रहा। अब इसको देखें ये कैसे, नगमीना का जो सवाल है, अशरकु, अशरकता, योर अशरकु, अशरकतु, अशरका, अशरकता, अशरकतुम, अशरकतुम। हाँ ये अशरकतुम हुआ, अशरकतुम से आया। हाँ अशरकतुम से आया नगमीना। अच्छा, अशरकतुम, राइट। तुम सब, योर, तुम्हारे सबके सबका एसोसिएशन, तुम्हारा सबका एसोसिएशन किससे, मुझसे। अशरक अब ऊनी, राइट।
یہ جو ہے اس کو ملان، نون جو ہے نا اس کو تم کے بعد، کیونکہ تم پہ وہ آ جاتا تھا، جزم آ جاتا تھا. اب جزم کو اگر ہم منہ نہیں کریں گے تو واو جو ہے، واو ویسے وہ بالکل کہنا چاہیے کنٹینر ہوتا ہے نا، جیسے دودھ کو آپ کس میں رکھیں گے؟ دودھ آپ ایسے لا سکتے ہیں پکڑ کے؟ نہیں لا سکتے نا. دودھ کو لانے کے لیے آپ کو کیا لانا پڑتا ہے؟ ایک کارٹن کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، یا تھیلی میں لانا پڑتا ہے یا بالٹی میں لانا پڑتا ہے. تو یہ جو یہاں پہ واو کا استعمال جو ہے وہ صرف اس لیے کہ وہ اس کا ایک کنٹینر بنایا میم کے اوپر پیش لگانے کے لیے. پیش کہاں لگائیں؟ میم کے اوپر. اس جزم کو پیش میں کنورٹ کرنے کے لیے ہمیں اس پہ واو لگانا پڑا. ٹھیک ہے، سمجھ آئی بات؟ یہ اضافی ہے، یہ اضافی ہے اور تجویدی ہے، تجوید کے رول کے لحاظ سے. ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا لگانا چاہتے، کیا آنا چاہ رہا تھا یہاں پر؟ تمونی زیر آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ایسے ہی یہ پارٹ آف دا ورب نہیں بلکہ پارٹ آف ضمیر ہے. ہمیں پہلے بھی کر چکے ہیں. تیونی یاد آیا؟ جی. اس میں بھی زیر، جب میں نے کہا تھا جب بھی زیر آ جائے تو پھر وہ سمجھ لیں کہ وہ نون جو ہے پھر ورب کا حصہ نہیں رہ جاتا. کس کا حصہ بن جاتا ہے؟ وہ اس کو ریپرزینٹ کرنے لگتا ہے نی کو، یعنی کہ میں. تو اشرک تم سے آیا. چوتھا نمبر، تم سب کے سب شریک تھے. تم سب کے سب یعنی کہ پیسو ہو گیا نا. تم سب کا شریک ٹھہرانا میرا اللہ کے ساتھ. میں نے تمہیں کہا، میں اس سے انکار کرتا ہوں کہ میں نے تمہیں کبھی ایسا کہا کہ تم مجھے شریک ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ. میری بات مانو. اللہ کی بات ماننے کے بجائے وہ یہ تو نہیں کہہ رہا نا کہ اللہ کی بات نہیں مانو، وہ تو کہہ رہا ہے کہ یہ غلطی کرو. رائٹ، یہ سب وہ کے اللہ کو سورہ محمد میں بھی آیا تھا نا اسی طرح، یہ تجوید کا ہی تھا نا. بھول گئے. ہاں یہ پہلے بھی اس طرح کا آ چکا ہے. وہ اسی سے ملتا جلتا ہے نا، یہ اسی سے ملتے جلتے. تم ہم تھا اس میں، اور یہ ایگزیکٹ کیا اس وقت بھی ہم اس کو ڈسکس کر رہے تھے نا. ہاں، گڈ ایگزامپل، ماشاء اللہ. اور اگر پہلے دیکھیں تو تلومونی بھی آ گیا نا اس میں. تلومونی، تلومو، نون کے نیچے زیر لگا دیا. تو جب بھی نون کے مزارے ہے لیکن نون کے نیچے زیر آیا ہوا ہے نا، تو پھر آپ اس پہ سوچ لیں کہ یہ میرا جو کیا ہے، مجھے پروناؤن مل گیا. یعنی کہ ایکسٹرا ضمیر ہو گیا نا اس کے اندر. تلومو تو آلریڈی ضمیر ہوتا ہے، اس میں نی بھی لگ گیا. مجھے الزام دو، رائٹ، یعنی کہ تم الزام دے رہے ہو کسے؟ مجھے نہ دو. فلا. ٹھیک ہے، اوکے. اور اس کے بعد اچھا اب نغمینہ کہتی ہیں جیسے کہ سلیس اردو کر دیجئے نبیلہ. کافی لمبی چوڑی آیت تھی آپ کی. پورا گھنٹہ اسی میں لگ گیا. او مائی گڈنس. اچھا جب آئندہ آئی ڈونٹ تھنک کہ آئندہ کوئی آیت سورہ ابراہیم میں اتنی لمبی ہے. ہاں شاید یہ سب سے لمبی تھی. یا اچھا جب کام فیصل ہو چکے گا، جب مطلب فیصلہ ہو چکے گا تو شیطان کہے گا کہ جو وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا، اور میرا تم پر کسی طرح کا زور نہیں تھا. ہاں میں نے تم کو گمراہی کی طرف بلایا تو تم نے جلدی سے میرا کہنا مان لیا. تو آج مجھے ملامت نہ کرو اور اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، اور مطلب الزام اپنے آپ کو ہی دو. نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو. میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ تم پہلے مجھے شریک بناتے تھے.
بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے. واو. دیکھ ہم ایک ایک آیت کو ہی اپنی زندگی میں ڈالنا شروع کریں واقعی بہت سیکھ ہو جائے گا. دیکھیں وہ جو ہمارے سارے گناہ جو کہ ہم ابھی بھی شیطان کو کہ شیطان بہکاتا ہے، اور ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کبھی کبھی ہم ریزننگ شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان بنایا، ہمارا کیا قصور جو ہم شیطان کے بہکا ہیں. قصور ہمارا، فیصلہ ہمارے پاس ہے. فیصلہ اللہ نے ہمارے بندے کو اختیار تو دیا ہے نا کہ اچھے اور برے کی تمیز بتا دی ہے. ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی. نہیں جی قرآن بہت ضروری ہے، قرآن بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. ہاں قرآن کے قریب ہوں گے تو پھر ہم شیطان سے بھی دور رہیں گے. آپ نوٹس کریے گا کہ جس وقت ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں شیطان قریب نہیں ہوتا. آپ نوٹس کریے گا ضرور، دور بھاگ جاتا ہے. قرآن پڑھنے میں اس کو پتا ہے کہ یہ قرآن پڑھ کے میری بات تو سننے والے نہیں ہیں یہ لوگ. پھر ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ لے آئے اور شیطان سے دور ہی رکھے ہمیشہ. آمین. چلے اور کوئی سوال کسی کا نبیلہ سے پوچھ لیں یا مجھ سے پوچھ لیں. میں نے بہت بول لیا. نبیلہ سے پوچھیں، نبیلہ جواب دیں گی اگر آتا ہوگا انشاءاللہ. یہ جو لومو ہے نا، یہ لومو فعل امر تو ہے، لیکن یہ کون سے اس میں آ رہا ہے؟ پیسو میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ یہ ویسے پیسو نہیں ہے. اچھا فعل امر تو پیسو ہوتا بھی نہیں ہے نا، بس فعل امر. فارم 1 ہے. فارم 4 کا ہوگا نا نبیلہ؟ نہیں فارم 4 نہیں ہے، یہ 1 ہی ہے. فارم 1. یہ لاما یلومو ہے نا، اسی سے اس کا واحد جو ہے نا لوم ہے، اور اس کی یہ جو ہے نا یہاں پر جمع ہے لومو. امپیریٹو ہاں فارم 1 ہی ہے. صحیح کہہ رہی ہیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے. یہ یہاں پہ مطلب جمع میں آیا ہے نا، فعل امر جمع میں آیا ہے. جمع تم سب ملامت کرو، اور جب امر ہوتا ہے تو پھر وہ مخاطب کا صیغہ ہوتا ہے نا تم کا. الا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم. صحیح. وما انتم بمصرخیہ. اگر میں نے کبھی اس کو وہ کیا حفظ کیا نبیلہ، تو مجھے اب آسانی سے حفظ ہو جائے گا. کریڈٹ گو ٹو یو رائٹ. نہیں ماشاء اللہ آپ خود اپنے اس سے محنت سے اتر رہی ہیں انشاءاللہ. بس دعا کیا کریں آپ سب. ہاں جی بہت ماشاء اللہ بہت ہمت کا یہ کر رہی کام کے بہت مجھے مشکل حفظ کام ہو ہے. جائے ایک سورج یاد کرتے ہیں وہ بار بار بھول جاتے ہیں کیونکہ یہ لمبی آیت ہے نا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے اب آسانی سے یاد ہو جائے گی. آپ نے جو اس کو اتنا وہ کیا ہے تو انشاءاللہ. نائس. اینی اور کوئی سوال؟ چلیں پھر ریکارڈنگ بند کرتے ہیں. ابھی بھی کون کون آیا ہوا ہے؟ سمینہ ہیں، نادیہ ہیں. اچھا ماشاءاللہ تینوں ہیں آپ، سمینہ، نادیہ، شازیہ. کل کا پوچھ لیں کون کرے گا؟ کل کون کرے گا؟ میں کر لوں گی. شازیہ. چلیں ٹھیک ہے. شازیہ صدیقی. سمینا. سمینہ کے نام پتہ ہے؟ سورہ نوح. سورہ نوح. چلیں کچھ شازیہ کر لیں گی. شازیہ رضوان آپ بھی تیار رکھیے گا. شازیہ رضوان جی جی تیار ہے. تو بشرا کا مجھے فائنل ڈیسیژن بتا دیں، ہاں یا نہیں.
صفیہ باجی آپ کی طرف سے تو میں نے بتا دیا تھا کہ آپ کو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے، اور آپ نے سارا جو ہے نا جو ہم سے بات کی تھی نا کہ ہم ایڈجسٹ کر لیں گے، تو میں نے ان کو میسج دے دیا تھا کہ ہم جو ہے نا ہم پانچوں کی طرف سے تو کوئی وہ نہیں ہے. صفیہ باجی ماشاء اللہ راضی ہیں، تو اور ہے نا انہوں نے کہا بھی ہے کہ گروپ پہ ڈال دینا جب کلاس ہوگی. پھر کل کچھ جو ہے نا پارٹیسپینٹس نہیں چاہ رہے شاید نا، اب دیکھیں کیا ہے، وہ بھی کنفیوز ہے، اور بشرا باجی کے ساتھ جو ہے نا کچھ بہت مسائل چل رہے ہیں، تو وہ مجھے لگتا ہے ایک کورس کی طرح ان کو چاہ رہی ہیں کہ جلدی سے وائنڈ اپ کر کے تو جو بھی ان کے ہاں مسائل دیکھیں وہ ریگولر نہیں کر پائیں گی. دیکھیں جی وہ ٹیچر ہیں، میں میری ان سے جو کنورسیشن ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ یہ جو لوگ ابھی آتے ہیں 2 دن، ٹھیک ہے، 3 دن کی وجہ سے اگر وہ بھاگ جائیں، ٹھیک ہے، ہوتا ہے لوگوں کے پاس نہیں ہوتا ٹائم، رائٹ، تو ایون بشرا کا ایز اے ٹیچر جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے یہ قرآن ختم کروانا ہے، کیونکہ یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی. قرآن کو پڑھنے میں ختم کرنا کوئی چیز نہیں ہوتی. قرآن کے ساتھ زندگی بھر آپ جڑے، کوئی مسئلہ نہیں، ہاں ٹھیک ہے. یہ میسج میں نے آج دیا ہے آپ کا، یہ والا نا. ہاں جی 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 بالکل. آپ نے کافی پہلے یہ والی بات کی تھی کہ شازی اس کو ختم کرنا ضروری نہیں ہوتا، اگر وہ چاہتی ہیں تو کچھ دن کے لیے بریک لے لیں یا بعد میں پھر اس کو سٹارٹ کر لیں، تو اگر کچھ مسائل ہیں تو میں نے آج وہ بھی بات کی ہے ان سے نا، وہ مجھ ہاں سے ہاں پوچھ رہی تھی اصل میں نا، تو میں ہاں، نے نہیں نہیں پھر ان انشاءاللہ. سے یہ کہا کہ دیکھ لیں میں کیا کر سکتی ہوں، اصل میں سچویشن بھی پوری طرح نہیں پتا نا مجھے، تو وہ بھی جو کہہ رہے ہیں کہ نہ لیں اور وہ چلے جائیں گے اس کا بھی دکھ ہے، کیونکہ یہ جو ہے نا سارے ہوم ورک کرنے والے کچھ ہے کہ بہت مطلب عزیز دوست قریبی ہیں. ہاں نہیں تو ان کو لگا کے رکھیں، وہ 1 سال کے بجائے 2 سال 3 سال لگا کے رکھیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. انسان دو دن کے لیے آ جاتا ہے، یعنی کہ زندگی میں وہ پھر قرآن پھر بند کر کے رکھیں گی الماری کے اندر. اس سے بہتر نہیں ہے کہ وہ ہر ہفتے 2 دن کے لیے آتی رہیں، ٹھیک ہے. تو 2 دن آئے. میں نے ان سے کہا ہے کہ اگر آپ کو بہت زیادہ مشکل ہے تو آپ 1 دن کر دیں، ٹھیک ہے نا. جی جی صحیح بات ہے، صحیح بات. بہت زیادہ مشکل ہے تو 1 دن پڑھائیں. کچھ ہماری کلاسیں ہوتی ہیں، ہم 1 دن، یعنی کہ میرا جو شام کی کلاس ہے وہ میرے اسکول کی وجہ سے اب 1 دن ہوتی ہے، تو لوگ مائنڈ نہیں کرتے، وہ 1 دن بھی آنے کو تیار ہیں. ایٹ لیسٹ ہم ہفتے واری 1 دن ملتے ہیں، اور 1 دن ہمارا قرآن سے اٹیچمنٹ ہو جاتا ہے. یا جو میرے ویکینڈ والے ہیں وہ ہفتے میں صرف ویکینڈ پہ آتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ویکینڈ پہ جی پورا ہفتہ وہ they would be looking forward. اب تو آپ کو پتا ہے نغمینہ، نبیلہ اور روبینہ اینڈ لائک ایوری بڈی، رائٹ، اس میں ایک ہمارے لائک میرے بچپن کے دوست ہیں، وہ آئے ہیں. یعنی کہ میں اس بات کو میرا کس میں کیا کوشش، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گائیڈ کیا، میں نے ان سے صرف کہا وہ آئے، رائٹ. اینڈ دین ماشاء اللہ وہ ہم سب سے آگے بڑھ کے ریسرچ کر رہے ہیں. اینڈ ہی از لائک اے ویری ویری کوالیفائڈ، ویری انٹیلیجنٹ پرسن، ویری نالجبل پرسن، رائٹ. تو انہوں نے کہا، انہوں نے کوئی سیریز سنی یا کسی اسکالر کا بات سنی، انہوں نے کہا یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، ایک ہوتا ہے یا ایھا الناس والی آیت ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک آمنو والی آیت ہوتی ہیں. تو یا ایھا الذین، اے ایمان والو، ٹھیک ہے، کتنی ہیں ٹوٹل؟ 89 آیات ہیں. کتنی آیتیں؟ 89 کتنے ہوتے ہیں؟ آپ اگر ایک پیج پہ 10 آیتیں لکھیں، رائٹ، ٹوٹل 9 پیج میں آپ کی یہ پوری 9 صفحے، کاپی کے 9 صفحوں میں یہ 89 آیت آ جائے گی، ٹھیک ہے. اور اس میں ایکسپیکٹیشن کیا ہے؟ ایکسپیکٹیشن کیا ہے؟ آمنو والوں سے اللہ کی، ایمان والوں سے اللہ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ وہ اس کاپی کے 9 صفحوں میں آ جائے گا کہ اللہ نے آمنو میں، کیونکہ ہم تو کہتے ہیں نا کہ ہم آمنو ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ٹھیک ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں تو 89 آیتیں ہیں، ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ اللہ نے ایمان والوں سے کیا ایکسپیکٹیشن رکھی ہیں.
اور وہ کاپی کے صرف 9 پیج ہوں گے. اگر ایک پیج پہ ہم 10 آیتیں سنبھالیں گے. اگر 5 بھی کریں تو کاپی کے کتنے 20 پیج سے 20 پیج ہوں گے. اب 20 پیج یعنی کہ اگر پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے کم از کم 20 پیج ایک کاپی میں کر لیں. اور 89 ڈیز 3 مہینے کے اندر اگر آپ ایک آیت اپنی کاپی میں لکھتے جائیں, یا ایھا الذین آمنو والی قرآن میں سے نکالیں. اب تو کارپس میں, گوگل میں, 360 میں آمنو لکھیں گے یا ایھا الذین لکھیں گے تو وہ آپ کو ساری آیتیں اسپٹ آؤٹ کر دے گا. ٹھیک ہے, لیکن اس میں کیا ہے, تو پھر میں نے ان سے کہا کہ ایسا کریں کہ آپ جو ہے یا جو ہم پریزنٹیشن کرتے ہیں ہم صورت کی کریں, وہ تو روکیں گے نہیں کیونکہ ہر ایک کو اپنی صورت ملی ہوئی ہے اور وہ سب ایکسائٹیڈ ہیں کہ وہ اپنی صورت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن میں نے کہا کہ آپ شروع کر دو یا ایھا الذین آمنو سیریز. تو انشاءاللہ جب وہ کریں گے تو میں ان کی ریکارڈنگ جو ہے آپ لوگوں کو بھیج دوں گی. از ویری ویری ماشاء اللہ کوالیفائڈ پرسن, ویری ویری الحمدللہ. اور پھر میں نے جب اس نے بولا تھا کہ یہ ایسی آیتیں تو میں نے پڑھنے شروع کی ہیں. I was like very surprised کہ بہت ہی اچھی مزیدار آیات ہیں وہ. ٹھیک, تو آپ لوگ بھی کوشش کرنا یا ایھا الذین آمنو سیریز میں یا تو شامل ہونے کی یا خود سے کرنے کی. ٹھیک ہے, اس کو ہم کہیں گے یا ایھا الذین آمنو سیریز. جیسے وہ کرکٹ کی سیریز ہوتی ہے نا یہ آمنو ایمان کی سیریز ہوگی انشاءاللہ. اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ الحمدللہ کو ہم نے صرف کہا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے, لیکن ہم کا مطلب ایکسپیکٹیشن بھی ہے, ہم کا مطلب شکر بھی ہے, ہم کا مطلب اوبیڈینس, رائٹ. He is going very deep into the words and everything. تو کہتے ہیں کہ اگر الحمد تمام تعریف اللہ کے لیے ہے, اس کے بجائے ہم اس کے تینوں معنی یاد رکھیں کہ الحمدللہ کے معنی اوبیڈینس بھی ہے. اوبیڈینس کر کے ہم شکر کریں گے, اوبیڈینس کر کے ہم تعریف کریں گے, وہی تعریف ہوگی وہ افضل ہوگی. بغیر اوبیڈینس کے, بغیر شکر کے اگر ہم تعریف کریں گے تو وہ تعریف جو ہے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ نہیں کہیں گے کہ میرے عبدی نے, میرے بندے نے, رائٹ, میرے بندے نے میری تعریف کی. ہر جس کی تعریف اللہ قبول کرتے ہیں پھر فرشتے سے کہتے ہیں کہ دیکھو اس بندے نے مجھے کیا کہا, الحمدللہ کہا, میری تعریف, رائٹ. صرف اس بندے کو کہتے ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو اوبیڈینس کے ساتھ اس لفظ کو ادا کرتا ہے. تو الحمد کے معنی خالی یہ نہیں کہ اللہ کی تعریف ہے, الحمد کے معنی کہ اوبیڈینس, الحمد کے معنی شکر, الحمد کے معنی ایکسپیکٹیشن پہ پورا اترنا, رائٹ. تو اس لیول پہ انشاءاللہ آپ لوگ آ جاؤ گے, ہم سب آ جائیں گے انشاءاللہ. جس لیول پہ وہ تھوڑے سے دن میں ہی پہنچ گئے, مجھے بڑا I really admire it. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو بہرحال جہاں پہ بھی پہنچے ہم, جتنا بھی پہنچے, اللہ ہمیں توفیق دے. چلیں انشاءاللہ بات ہوتی ہے. میں فجر کو پکڑ لوں. ٹھیک, السلام علیکم. السلام علیکم. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.